اس کے دو بنیادی تقاضے ہیں۔ ایک تو یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس کا مقصد اس تحریک کی آبیاری کرنا اور یہاں پر رہ کر تحریک کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا اور اس سے ہٹ کر اس خطے کی تعمیر و ترقی ہے۔ میں آج کے دن تحریک کے ان شہداء کو، ان مجاہدین کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس تحریک کے اندر اپنی زندگیاں وقف کی، اپنی جانیں قربان کی، آج کے اس دن کی وسعت سے ان سب کو خراج تحسین و عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں فوج پاکستان کو، ہمارے ان سپاہیوں کو، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حقیقی نمائندے اب شاید ہم سے دور ہو چکے ہیں۔ اس وقت کشمیر سے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے جب ہم آپ کے پاس گئے اور ہم نے یہ کہا کہ ہم کشمیر کی ذمہ داری کو اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ کی کشمیر کے ساتھ یہ محبت اور عقیدت تھی کہ آپ نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ ذمہ داری اور یہ بیڑا اٹھائیں گے۔ اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ جو ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہاں پر اعلان ہوا، ریاست کی فضا اور ہوا یکدم تبدیل ہو گئی۔ وہ جمود ٹوٹ گیا، وہ سکوت ٹوٹ گیا، حالات بدل گئے، اور کل سے لے کر اب تک آپ نہ صرف مظفر آباد کے اندر بلکہ ریاست کے چپے چپے میں جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو لوگوں کے اندر ایک بحال ہے۔ اسی وجہ سے جو یہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ 11 سیٹوں سے شروع ہو کر آج 28 پر پہنچ گئی، یہ تنقید نہیں، یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی اور خوبی ہے کہ آج یہ جو ساتھی، یہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں، یہ اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں میں ایک حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جناب چیئرمین، انشاءاللہ یہ جو حالات اس وقت ریاست کے اندر ہمارے سامنے ہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج کہ اگر پچھلی حکومت جو بنی تھی، اس حکومت کے حلف کے بعد وزیر اعظم کو کیبنٹ بنانے میں 6 مہینے لگ گئے۔ شاید یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی حکومت کا ہنی مون پیریڈ 6 مہینے ہوتا ہے، ہماری حکومت تقریباً اس کی پاور ایکسرسائز صرف 6 ماہ کے اندر ہم نے کرنی ہے، لیکن آپ کو یقین دلاتے ہیں ہمارا ایک ایک دن 6 ماہ کے برابر ہوگا۔ ایک لمحہ، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے جو عوامی خدمت کے لیے صرف نہ کریں، عوام کو رسائی دیں گے، وزیر اعظم ہاؤس اور دفاتر کے دروازے کھلے رکھیں گے، احتساب کا عمل یقینی بنائیں گے، صحت کے نظام کو بہتر بنائیں گے، بائیو میٹرک کے ذریعے حاضریوں کو یقینی بنائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ انصاف عام آدمی کی دہلیز تک پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کریں۔ تحریک آزادی کشمیر کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کریں، جو کہ اس بیس کیمپ کی حکومت کا مقصد ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو ذمہ داری آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کو دی ہے، یہ ذمہ داری آج صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، بلکہ یہ ریاست کی تمام سیاسی جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں ایک سپیس آپ نے دیا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو، اپنی ریلیونسی کو ایک بار پھر بحال کرے۔ میں اپنی پوری پارٹی قیادت کا، میں مسلم لیگ نون کی بھی قیادت کا، وزیر اعظم پاکستان صاحب کا، ان کا بھی شکریہ کروں گا کہ آپ کے کہنے پر انہوں نے ہمیں یہ ووٹ دیا۔ لیکن انشاءاللہ اب یہ چیلنج ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس چیلنج کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو اتفاق، جو اعتماد پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری قیادت کا ریاست کے اندر موجود ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم مختصر سے عرصے میں ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کو صرف 9 ماہ وہ حکومت کے اندر رہے، انہیں اس دنیا سے گئے، آج 34 سال ہو چکے ہیں، لیکن اب یقین جانیے 34 سال کے بعد بھی جب بھی کہیں پر ان کی بات، ان کا ذکر آئے گا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت عوام کی صحیح نمائندہ حکومت تھی۔ زندگی میں شیر کی ایک دن کی زندگی بھی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کئی گنا بہتر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں ریاست کے اندر کھلی کچہریاں لگائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، اور اس عمل کو تیزی کے ساتھ یہ ثابت کر کے دکھائیں گے یہ حکومت صرف اور صرف عوام کی خدمت کے لیے اور لوگوں کو پھر سے ان کی اس نفس کو بحال کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو میں چیئرمین بلاول صاحب شکریہ کے ساتھ
آپ کو پھر یہ ایک اختصار کے ساتھ یہ سب کی خواہش ہے آج، چونکہ ہماری یہ خواہش تھی کہ آج کا یہ اجتماع باہر ہوتا، چونکہ ریاست کے اندر لوگوں کے اندر ایک تڑپ تھی، ایک جمود تھا جو ٹوٹ گیا. ہزاروں لوگ آج یہاں پر شرکت کرنا چاہتے تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے سیکورٹی کنسرن کو دیکھتے ہوئے آپ کا یہ حلف اندر رکھا، چونکہ آپ کی حیثیت زندگی سب سے قیمتی ہے. لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اختصار کے ساتھ اگر ہمیں تھوڑا سبق دیتے ہوئے چند جملے یہاں پر آ کر کہہ دیں، کیونکہ تمام لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، جی اے بھٹو. نعرہ بھٹو، نعرہ بلاول. میں دعوت خطاب دوں گا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب. نعرہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصل راٹھور صاحب کا اوتھ کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کشمیر میں سیاست بحال کیا ہے. جیسے راٹھور صاحب نے سمجھایا، پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا رشتہ یہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس پارٹی کا بنیاد رکھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بنیاد لاہور یا لاڑکانہ کی وجہ سے نہیں، کشمیر کی وجہ سے رکھا گیا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس طریقے سے کشمیر کے عوام کی نمائندگی کی کہ جب ایک آمر نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا تھا تو کشمیر کے عوام نے نہ صرف مظفر آباد میں بلکہ سری نگر میں بھی احتجاج کیا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس انداز سے اور جس طریقے سے آپ کی آواز بن کر دنیا بھر میں اس تحریک کا، آپ کی آزادی کے تحریک کا نمائندگی کرتی تھی، آپ سب گواہ ہو. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے، آصفہ کو اور بختاور کو یہ سکھائی تھی کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے پچھلے الیکشنز میں جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوئے، کشمیر کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا تھا. میرا مینڈیٹ کو چوری کر کے عمران خان صاحب کے دور میں کسی اور جماعت کو دلوایا گیا. میں چاہے وہ گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، میں خود آپ کے پاس آیا، کیمپین کیا، آپ سے ووٹ مانگا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں، کشمیر کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا. کشمیر اور گلگت بلتستان کے بچہ جانتا ہے کہ جس طریقے سے، جس انداز سے، جس سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ایک کٹ پتلی سلیکٹڈ حکومت کو اختیار دیا گیا، حکومت دلوایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا غلطی تھا. یہ غلطی ویسے بار بار کیا جاتا ہے
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کیا جائے گا، کشمیر سے لے کے لاڑکانوں تک عوام کو نمائندگی نہیں ملے گی، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی صورت میں بھٹو زندہ تھا، وہ آواز برقرار رہا اور آپ کا نمائندگی لڑکانوں سے لے کے کشمیر تک اور پاکستان سے لے کے عالمی دنیا تک وہ نمائندگی وہ کرتی رہی۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک نہیں یہ 2 دفعہ میرے ساتھ ہوا، پہلے خان صاحب کے دور میں اور دوسری دفعہ جو پی ڈی ایم 1 ہے وہ پی ڈی ایم 1 کے دور میں۔ میں آپ سے سچ بولنا چاہتا ہوں، کبھی کبھار سیاست میں فیصلے لیے جاتے ہیں۔ جب پی ڈی ایم 1 کے دور میں یہ فیصلہ لیا جا رہا تھا کشمیر آزاد کشمیر حکومت کے بارے میں، ہم نے قومی مفاد میں یہ فیصلہ مانا مگر دل سے نہیں مانا تھا، اس لیے نہیں کہ میرا کوئی ضد تھا، اس لیے کہ یہ آپ کا حق تھا، مگر ماضی میں جو یہ فیصلے کیے گئے ان فیصلے کی وجہ سے کشمیر میں ایک سیاسی ویکیوم پیدا کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ ہمارے منشور کو پسند کرے یا نہ کرے، ہمارا نظریہ کو پسند کرے یا نہ کرے، مگر ہمارے پاس منشور ہے، نظریہ ہے، اور جتنا سیاسی شعور کشمیر کے عوام میں ہے وہ اس پورے خطے میں ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں جتنے اتنا سیاسی شعور رکھے۔ اب کشمیر سے سیاست ختم کر دے تو جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو کشمیر کے عوام سیاست کے بغیر، ان کا سیاسی جدوجہد کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں؟ یہ بھائی مجھے مکمل کرنے دے، اور میں آپ پاکستان کے بارے میں آؤں گا، لیکن اس وقت میں کشمیر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل راٹھور صاحب پچھلے ارینجمنٹ میں جو آپ ذمہ داری سنبھال رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے اہم ذمہ داری تھا وہ یہ کہ آپ کشمیر کے عوام جو سراپا احتجاج، کشمیر کے عوام جو اپنے مسائل اٹھا رہے تھے، آپ ان ایشوز کو دیکھ بھی رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، پاکستان پیپلز پارٹی کی طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی باتیں آپ نے کیے وہ میرا اور کشمیر کے عوام کے درمیان ایک امانت ہے، اور آپ کو اب کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہیں، آپ کے پاس جتنا ٹائم آپ کو ملا ہے، اس ٹائم میں آپ کا پورا کوشش ہوگا کہ کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہے، کشمیر کے عوام کے جو مطالبات ہے، جو آپ کی بس کی بات ہے، آپ نے اس پہ من و من عمل درآمد کرنا ہے۔ جو پاکستان کے وفاقی ہمارا وزیر اعظم صاحب اور ان کے حکومت کے دائرے میں جو ایشوز ہیں، آپ نے کشمیر کے عوام کی آواز بن کر محبت کے ساتھ، اچھا انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب سے ہم ریکویسٹ ٹھیک کریں
کہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سیاسی حکومت ہے، ایک ایسا حکومت ہے جو عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، اگر ایسا وزیر اعظم ہے جو اپنا عوام کا آواز بنتا ہے، جو اپنے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جو اپنے عوام کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں پڑتی نہیں ہو. یہاں مظفر آباد میں آپ کا نمائندہ، میرا نمائندہ وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب ہوگا. پاکستان اسلام آباد میں اور عالمی دنیا کی سطح پہ آپ کا نمائندہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو جانتے ہو کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بنیادی منشور ہمیں دیا تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جس الیکشن کیمپین میں، کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشن کیمپین میں جس منشور کو میں نے ہاتھ میں لے کے آپ کے پاس آیا، گلگت بلتستان کے عوام کے پاس آیا، آپ کو یاد ہے جس ووٹ پہ، جس منشور پہ آپ نے مجھے یہ مینڈیٹ دلوایا کہ میں نے آپ کو آپ کا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ 6 مہینے ایک بہت بڑا امتحان ہے. یہ امتحان ہے، جی بالکل پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہے، یہ آزاد کشمیر کی ریاست کے لیے امتحان ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے لیے ایک امتحان ہے، اور عالمی سطح پر تحریک آزاد جموں و کشمیر کی ایک امتحان ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کے اعتماد کے ساتھ ہم مل کے جدوجہد کریں گے. فیصل راٹھور صاحب، جو حکومت کے مسئلے ہیں آپ سنبھالیں گے، جو عوام کے مسائل ہیں آپ حل کریں گے. مظفر آباد میں اپنی جگہ آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عوامی سیاست ایٹ لیسٹ آزاد کشمیر کے حد تک تو بحال کرنا ہے. آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے ہاؤس کے دفتر کے دروازے کھلے ہوں گے، وزراء کے کھلے ہوں گے، ضرور کھلے ہونے چاہیے. کشمیر کے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنے عوامی نمائندے موجود ہیں، ان کے پاس پہنچ کے ان کے مسائل کا حل نکلے گا ضرور. لیکن ساتھ ساتھ راٹھور صاحب آپ کو انشاءاللہ آج یا کل یا 1-2 دن میں جلد از جلد آپ کا کابینہ میں بھی اناؤنس ہو جائیں گے اور سب وہ بھی اوتھ لیں گے. آپ کو اور آپ کی کابینہ نے اس پورا آزاد کشمیر کا چپا چپا پہنچ کے خود عوام کے درمیان بیٹھ کے آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کھلا کچہری کا جو طریقہ کار تھا آپ نے وہ بحال کرنا ہے. آپ عوام کے پاس خود جائے، ان کے مسائل سنیں، ان کا تکلیف سنیں، ان کے دکھ درد سنیں. جو وہاں بیٹھے بیٹھے آپ ان کے مسائل حل کر سکتے ہو آپ وہاں ہی کریں. جو آپ واپس آ کے مظفر آباد میں بیٹھ کے ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے کریں. اور جو آپ کو اسلام آباد سے جو بھی آپ کو ضرورت ہوگا وہ تو میں آپ مل کے انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وفاقی حکومت سے آپ کو دلوائیں گے. چودھری یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی ہمارا صدر ہے. یاسین صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی معاملات ہے، تنظیمی معاملات ہے، جو 6 مہینے بعد آپ نے الیکشن کی طرف بھرنا ہے، تو آپ نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین کی تیاریاں کرنا ہے. ہمارا منشور پہ، ہمارے تنظیموں پہ، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کا انداز سے، اور آپ نے
फैसल राठौर साहब और हुकूमत के साथ मिलके ये सिलसिला भी शुरू करना है। हम बंद कमरों में आजाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के दरमियान बैठकर, अवाम के साथ मिलकर, उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल दूर करेंगे। और आखिरी बात में आलमी दुनिया पे पाकिस्तान के भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, उनको एक मिलिट्री ढांचे पे इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे। सफारती मकाम पे मैं आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है। और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल से लेके पाकिस्तान तक सब उनको ये याद दिलवाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। हम जानते हैं कि आप भाई को भाई से लड़वा के पाकिस्तान के क्या कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई भाई से लड़े, हम आपस में लड़ते रहें और आप अपने साजिश में कामयाब हो। आप चाहते हो कि पाकिस्तान और कश्मीर के जो भाईचारा है, जिसके नतीजे में ये आज तक जिदोजहद जारी है, उसमें हमें कोई नुकसान पहुंचाया जाए। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और